ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن میں سے ہم کچھ ایسی چیزیں بھی اتارتے ہیں کہ جو بیماریوں سے شفا ہیں اور مؤمنین کے لیے باعث رحمت ہیں، اور یہ قرآن ظالموں کو گھاٹا ہی گھاٹا دیتا ہے، انہیں گھاٹے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ایمان والے قرآن عظیم سے طرح طرح کے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ کسی اچھے قاری سے قرآن سن کر اپنی روح میں تازگی پیدا کرتے ہیں، دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن عظیم سن کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کی محبت میں گم ہو کر قرآن پاک کی عظمت اپنے دل میں قائم کرتے ہوئے اسے اللہ کا کلام سمجھ کر تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اچھی آواز میں اگر وہ تلاوت کرتا ہے، اچھی ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اور قاری کبھی اپنی تلاوت سے خود بھی مزہ لیتا ہے تو اللہ اس کی نیکیوں کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ نماز میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہماری نماز مکمل ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ قرآن عظیم کی کچھ آیتیں یا کچھ سورتیں ملا کر ہم پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ بہت سی آیتیں اور سورتیں جو بیماروں پر پڑھ کر پھونک دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ مگر جو قرآن پاک سے دشمنی رکھنے والے ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی توہین کر دی، ہم نے قرآن کی آیتوں کی بے عزتی کر دی۔ اللہ عزت والا ہے، اللہ کا کلام عزت والا ہے، جن کے پاس کامل ایمان ہے وہ عزت والے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، مگر یہ منافق لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ قرآن کو اگر خدا نخواستہ کسی ظالم کافر مردود نے پاؤں کے نیچے کچل دیا، اپنی بڑی شان سمجھ رہا ہے اس نے، کسی نے آگ سے جلا دیا تو سمجھ رہا بڑا تیر مار لیا میں نے۔ اللہ تبارک و تعالی برداشت کرتا ہے اپنے بندوں کی حرکتوں کو۔ اگر پکڑ فرمائے تو اس کے پاس اتنی قدرت ہے کہ اشارے میں کیا سے کیا ہو جائے۔ آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ہماچل پردیش میں کوئی شخص تقریر کر رہا ہے کہ 15 دن کے بعد ہم مہلت دے رہے ہیں، مسلمانوں کے آدھار کارڈ دیکھ دیکھ کر ہم یہاں سے نکال دیں گے انہیں۔ 15 دن ہوئے نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ سب پریشان ہیں، کریں تو کیا کریں۔ کوئی کہہ رہا ادھر کو چھپیں، کوئی کہہ رہا ادھر کو چھپیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ ابھی توبہ کا موقع دے رہا ہے، وہ چاہتا تو ذرا دیر میں تہس نہس کر دیتا۔ اور جب سے یہ کائنات بنی ہے، کمزوروں کی اللہ نے مدد فرمائی ہے، اور ظالم اور طاقتور اور ستمگروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، مگر لوگ ان تاریخوں کو بھول جاتے ہیں اور ایک نئی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا کرو، تم اپنی تاریخ بناؤ گے، میں اپنی تاریخ بناؤں گا۔ تم ظلم و ستم کی تاریخیں لکھو گے، میں تباہی اور بربادی کی تمہاری تاریخیں لکھ دوں گا۔ بھول گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کمزور تھے۔ فرعون اپنی مضبوط حکومت اور طاقت کے بل پر کیسے کیسے ظلم و ستم کر رہا تھا۔ جب بالآخر
وہ صورت آ گئی جہاں اللہ کے علاوہ مدد کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، بچاؤ کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ ایک طرف دریائے نیل تھا اور ایک طرف فرعون کی فوج تھی، بیچ میں یہ کمزور نہتے پھنسے ہوئے تھے، کریں تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ دریا میں تم ڈنڈا مارو۔ ڈنڈا مارا 12 جگہ تو اللہ نے 12 راستے نکال دیے۔ 12 قبیلے ساتھ میں تھے، ہر قبیلے کا راستہ الگ الگ ہو گیا اور پانی راستہ بنا کر ایسا کھڑا ہو گیا جیسے پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے آس پاس، کیونکہ پانی تو سمندر کا نیل کا زبردست پانی ہے، وہاں پر بیچ میں راستہ ہے، جا رہے ہیں بڑے آرام سے اس سمندر کے بیچ میں نکلتے ہوئے، اس راستے پر چل رہے ہیں۔ آپس میں کہنے لگے کہ ہم اپنے راستے پر برابر والے اپنے راستے پر، اس کے برابر والے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں ایسے سوراخ کر دیا جیسے دیوار میں سوراخ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں۔ بس یہ دریا کے اس کنارے پر ابھی نکلنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے آ گئی فوج۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ماننے والے کہنے لگے اب کیا ہوگا؟ اب تو انہوں نے بھی پیچھے سے گھوڑے ڈال دیے، راستے تو بنے ہی ہوئے ہیں، اب یہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ فرمایا جس اللہ نے راستہ بنایا وہی ہماری مدد کرے گا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے دریا سے باہر نکلے اور اس کی فوج فرعون کی پوری طرح دریا میں داخل ہو گئی اور ان راستوں کے بیچ میں پہنچ گئی، اللہ نے پانی کو حکم دیا مل جاؤ آپس میں۔ جو ملے تو فوج کے پڑاخ اڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تجھ جیسے قیامت تک نہ جانے کتنے آئیں گے، میں تیرے جسم کو برباد نہیں ہونے دوں گا، تیرا جسم باقی رکھوں گا تاکہ قیامت تک آنے والے اس سے سبق اور عبرت حاصل کریں۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش اسی طرح محفوظ دواؤں سے رکھی گئی ہے تاکہ لوگ جا کر دیکھ لیں کہ یہ کوئی جھوٹا بنایا ہوا گڑھا ہوا واقعہ نہیں ہے، یہ سچا واقعہ ہے۔ جسے یقین نہیں آتا وہ آج بھی مصر میں جا کر دیکھ لے کہ وہاں پر فرعون کی لاش موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہی فرما دیا کہ چاہو تو اس قرآن سے شفا حاصل کر لو، چاہو تو رحمتیں اور برکتیں حاصل کر لو، اور چاہو تو اس سے نفرت اور بغض رکھ کے اور عداوت رکھ کے اپنی بربادی مول لے لو۔ تو جو اپنی بربادی مول لینے کے در پہ ہیں وہ ایک دن تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور جو اس سے رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے والے ہیں وہ دنیا میں بھی آباد رہیں گے اور آخرت میں بھی آباد رہیں گے۔ اور یہ قرآن پاک کی برکت اور رحمت ہے کہ اس کی بعض آیتیں بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہیں، کیونکہ کچھ بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوا سے ٹھیک ہوتی ہیں، مگر کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو جھاڑ پھونک سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی بیماریاں ایسی ہیں کہ جب وہ آ جائیں تو پھر جھاڑ پھونک سے دور کیا کرو۔ اس کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جھاڑ پھونک کی جو بھی جائز منتر ہو، جو بھی تمہارے گھر میں رائج ہو، بڑھیاں پڑھتی ہیں بہت سے منتر، بہت سے عام آدمی پڑھتے ہیں، فرمایا جب تک شرکیہ کلمہ نہ ہو اس میں، اسے پڑھا جا سکتا ہے اور اس سے اپنے طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمارا خاص طریقے سے 3 ایسے مرض ہیں۔ ہمارا ایک تو نظر اگر لگ جائے کسی کو تو وہ جھاڑ پھونک سے جاتی ہے، اور ایک زہریلا کوئی جانور جیسے بھر ہے، بچھو ہے، سانپ ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے وہ کاٹ لے تو اس کے بھی منتر ہوتے ہیں اور اس کے پڑھنے والے بھی موجود ہوتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ ہمارا وہ بھی جو بچھو کا منتر جانتا ہے وہ بچھو کا علاج کرے گا، جو سانپ کا منتر جانتا ہے وہ سانپ کا کرے گا، اور جو بھر کا جانتا ہے وہ بھر کا علاج کرے گا۔ مگر ایسا نہیں کہ بچھو کا منتر نہیں جانے اور سانپ کے بھنٹے میں ہاتھ ڈال دے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا آدمی کا مرتبہ اور مقام ہے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ پڑھنے پھونکنے کے عادی ہو جاتے ہیں، کسی سے اجازت نہیں ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دی کسی پہ کچھ پڑھ کے، کسی کے اوپر ایسا زبردست جن ہوتا ہے کہ پڑھ کے پھونکا تو الٹا انہی کو برباد کر دیتا ہے، نہ جانے کتنوں کو الٹا کر دیا اس نے۔ تو ایسے ہر ایک کو بھی پڑھنا پھونکنا نہیں چاہیے۔ پہلے کمر پہ کسی کا ہاتھ ہو، جب تک کمر پہ سر پہ کسی کامل کا ہاتھ نہیں ہوتا ہماری جھاڑ پھونک بھی کچھ کام نہیں کرتی۔ تو فرمایا نظر حق ہے، اگر کسی کے نظر لگ جائے تو اس کے جو طریقے ہیں نظر اتارنے کے وہ نظر آپ اتارا کریں اس سے۔ اور ایک زہر اگر کسی کا اثر کر جائے بھر کا یا اس چیز کا تو اس کے بھی پڑھنے کے طریقے ہیں، منتر ہیں، وہ بھی پڑھ پھونک کے اس کو دور کرنا چاہیے۔
اور ایک فرمایا جسم کے اندر پھڑیا پھنسی نکل آتی ہیں، کھجلیاں ہو جاتی ہیں، داد نکل جاتے ہیں، اچانک چتی اچھل جاتی ہے، رات کے رات میں منٹوں سیکنڈوں میں کوئی دوا ریئیکشن کر جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی منتر ہیں جو پڑھے جاتے ہیں اور اس سے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہ بھی جھاڑ پھونک سے دور کیا کرو۔ تو 3 چیزیں خاص طور سے بتائیں، ایک نظر کا لگنا، دوسرے زہریلے کسی جانور کا کاٹ لینا، تیسرے جسم میں ایسے پھڑیا پھنسی نکل آنا جیسے چونٹیاں رنگ رہی ہیں جسم کے اندر، اس طرح کھجلی کے اثرات ہو جانا۔ تو اس کے لیے بھی کچھ پڑھائیاں ہیں، جو جاننے والے ہوں گے اس کے، وہ ان سے علاج کرا لینا چاہیے۔ ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تقدیر سے بھی آگے بڑھ سکتی تھی کوئی چیز تو وہ نظر ہے۔ فرمایا نظر تقدیر کو بھی پار کر سکتی تھی، مگر اللہ نے ہر چیز کو تقدیر کے دائرے میں رکھا ہے، تقدیر سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، اس لیے نظر بھی نہیں بڑھ سکتی۔ اور فرمایا نظر لگنا حق ہے، اور پہلے زمانے میں اگر نظر لگ جاتی تھی اور پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی نظر لگی ہے، تو اس سے ایک ٹب لے کے پانی دیا جاتا تھا اسے لوٹے میں، اگر بھائی اس میں کلی کرو اپنی، پھر اسی میں ہاتھ دھو اس برتن میں، منہ دھو اپنا اسی میں، پاؤں دھو اور اسی میں اپنا استنجا کرو، اور پھر اپنے ہاتھ سے یہ پانی اس کے اوپر ڈالو جس کو تمہاری نظر لگی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ لو اس طرح سے ہاتھ منہ دھو لو، استنجا کر لو، تو منع نہیں کرے، اچھا ہے کہ دوسرے کا علاج ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے عمل کو پسند کیا ہے، اگرچہ دیکھنے میں کیا استنجا کرنے میں پانی ناپاک ہو رہا ہے، مگر کیا اس کی کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو وہ حق ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی غسل فرما رہے تھے، ان کے دوست ادھر سے گزرے تو پہلے آڑ کرنے کے اتنے راستے تو ہوتے نہیں تھے، تیبند باندھ لیا اور نہانا شروع کر دیا، اوپر کا جسم دکھ رہا ہے۔ تو ان کے دوست بولے بھائی کتنا خوبصورت جسم ہے، کنواری لڑکی کی طرح لگ رہا ہے ان کا جسم، تو یہ کہہ کے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی جو غسل کر رہے تھے۔ صحابہ کرام ان کو اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، یا رسول اللہ اچانک اس پر عجیب کمزوری سی طاری ہو گئی، اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے اس سے۔ سمجھ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بھائی کسی نے کچھ کہا تھا ان کے متعلق؟ کہا ان کے دوست نے یہ جملے کہے تھے، جب ارے کہا اس کی نظر لگ گئی، بلاؤ اسے۔ تو پھر وہی ہاتھ منہ دھلوایا، استنجا کروایا، اس کا پانی ڈلوایا، وہ اچانک اٹھ کے ٹھیک ہو گئے بالکل۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک لڑکی آئی محلے کی کوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا بھائی اس کے گھر والوں سے کہنا اس کی نظر اتار دو، اسے نظر لگی ہوئی ہے، اس کے چہرے پہ پیلا پن نظر آ رہا ہے۔ تو نظر لگنے کو بھی آپ پہچان لیا کرتے تھے۔ ابھی ایک صاحب ذکر کر رہے تھے کہ صاحب بیٹی کی شادی ہوئی، وہ گئی ایسے ایسے، اور اس دن سے نہ کھا رہی ہے، نہ پی رہی ہے، نہ نماز ڈھنگ سے پڑھ رہی ہے، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی۔ تو وہی ہے کہ دلہن بنی ہوئی ہوں گی، کوئی ایسی یا تو غیبی مخلوق یا دیکھنے والے گھر والوں کی نظر لگ گئی، نظر توڑوائی جائے انشاءاللہ صحت کاملہ حاصل ہو جائے گی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے، انسان کی بھی لگ سکتی ہے، جنوں کی بھی لگ سکتی ہے، اپنوں کی بھی لگ سکتی ہے، غیروں کی بھی لگ سکتی ہے، دوست کی بھی لگ جاتی ہے، دشمن کی بھی لگ جاتی ہے، تو نظر لگنا حق ہے۔ اگر ہم علاج کر رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا مرض ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظر ہو، اور نظر توڑنے کے جس کے گھر میں جو طریقے رائج ہوں ان طریقوں سے وہ نظر توڑ سکتا ہے، اگر ان کے پڑھنے میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے امور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، خاص طور سے ہمارے ایمانوں میں قوت اور روشنی پیدا فرما، ہمارے آپس کے معاملات درست فرما، عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین۔